السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین یا رب العالمین۔ جی تو ہم لوگ سورۃ الفاتحہ کو تجوید کے ساتھ اینڈ ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے، تو تجوید کے ساتھ تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ مکی ہے اور اس میں 7 ورسز ہیں، یعنی 7 آیتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اب فاتحہ کے معنی کیا ہے؟ فاتحہ کا معنی ہے آغاز اور ابتدا کے، اس کا معنی کھولنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے نام ہمیں احادیث سے ملتے ہیں، مثلا ام القرآن، السبع مثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ، رقیہ یعنی دم، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے احادیث ہمیں ملتے ہیں۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ حدیث قدسیہ، وہ ہمارا پچھلا لیکچر جو تھا نا اس میں کور ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورۃ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سورۃ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اس سے صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ہی ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح متفق علیہ یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا ہے کہ ہر نمازی، چاہے وہ منفرد ہے یعنی اکیلا ہے، یا امام ہے یا امام کے پیچھے مقتدی ہے، سری نماز ہو یا جہری، ٹھیک ہے؟ اب سری نماز کون سی ہوتی ہے؟ سری نماز وہ جس میں قرات بلند آواز سے نہیں کی جاتی، اور جہری نماز، جہر کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، تو جہری نماز وہ جس میں قرات بلند آواز میں کی جاتی ہے۔ تو فرض نماز ہو یا نفل، ہر نمازی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح مزید اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، تو صحابہ کرام نے اسبات میں جواب دیا، اسبات یعنی کہ انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفعلوا الا بام القرآن فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، تم ایسا مت کیا کرو، یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام، جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا، انا نکون وراء الامام، امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اقرأ بها فی نفسک، امام کے پیچھے تم سورۃ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب دیکھو نا، امام جو سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیسے پڑھیں؟ اب بعض جو ہے نا، بعض علماء کرام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پڑھی جائے، یا پھر یہ ہے کہ امام جو ہے سورۃ فاتحہ کے بعد اتنا سکتہ کرے، یعنی اتنا وقفہ کرے کہ مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اسی طرح یہ سورۃ مکی ہے۔ اب یہ مکی یا مدنی، اس کا مطلب کیا ہے؟ مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت 13 نبوت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں،
خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہو یا اس کے اطراف یا اس کی جانب ارد گرد، ٹھیک ہے۔ اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، خواہ مدینہ یا اس کے اطراف میں نازل ہوئی ہوں یا اس دور سے ہٹ کے، حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اطراف میں ہی کیوں نہ نازل ہوئیں۔ یعنی جو صورتیں ہجرت سے قبل، ٹھیک ہے، 13 نبوت سے پہلے نازل ہوئیں مکہ میں یا مکہ کے گرد و نواح میں، اس کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، اب مکہ سے ہجرت کر کے کہاں گئے تھے مسلمان؟ مدینہ میں، تو وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بات کہ بسم اللہ کا اختلاف آتا ہے اکثر کہ آیا یہ ہر صورت کی مستقل آیت ہے یا ہر صورت کی آیت کا حصہ ہے، یا یہ صرف صفاتیہ کی ایک آیت ہے، یا یہ کسی بھی صورت کی مستقل آیت نہیں ہے۔ اسے صرف دوسری صورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر صورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ اب قرۂ مکہ اور کفہ، مطلب جو مکہ اور کفہ کے قرآ حضرات تھے نا، انہوں نے اسے سورۃ فاتحہ سمیت ہر صورت کی آیت قرار دیا ہے، جبکہ جو قرآ مدینہ اور بصرہ اور شام، انہوں نے کسی بھی صورت کی آیت تسلیم نہیں کیا سوائے سورہ نمل کی آیت 30 کے، کہ اس میں بالاتفاق بسم اللہ اس کا پارٹ ہے، بسم اللہ مطلب آتی ہے اس میں۔ اسی طرح جہری نمازوں میں اس کے اونچی آواز سے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے۔ اب بعض اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض سری آواز سے، یعنی خاموشی سے۔ اکثر علماء نے سری آواز سے پڑھنے کو راجح قرار دیا ہے، تو جہری آواز سے بھی پڑھنا جائز ہے، دونوں طرح جائز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگو۔ اب ہم سورۃ فاتحہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں دکھا جن پر تیرا غضب کیا گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اور نہ گمراہوں کی راہ دکھا ہمیں، یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے پھر گئے، ٹھیک ہے۔ اب جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، ان سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ان سے مراد وہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ سورۃ فاتحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میری اور میرے بندے کے درمیان ہاف ہاف ہے، تو ساری اس کی تفسیر بھی کلیئر ہو گئی الحمدللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا